نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے تاریخ، سیرت اور مناقب و فضائل کے بارے میں. اس 9ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرۃ النبویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں. اور اس دوسری کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے 12ویں فصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری اور آپ کی فوتگی کے بارے میں ہے. اس 12ویں فصل میں کئی ایک ابواب ہیں. ان میں سے 5واں باب آج ہم شروع کریں گے، اور یہ کیا ہے؟ باب نظرۃ وداع، الوداعی نگاہ، الوداعی نگاہ ڈالنا. حدیث نمبر ہے 1741 1741 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک، روایت ہے انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انس بن مالک کا تعارف کیا ہے؟ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ، کہ انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بنے، یعنی کہ آپ کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، عقائد و اخلاق میں، احکام میں آپ کے نقش قدم پہ چلے. وَخَدَمَهُ، اور انہوں نے آپ کی خدمت بھی کی. کنہوں نے؟ انس بن مالک نے. کتنے سال کی؟ 10 سال. وَصَحِبَهُ، اور آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے صحابی بننے کا اعزاز حاصل کیا. تو یہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی توفی فیہ، کہ ابو بکر ان کو نماز پڑھایا کرتے تھے. کن کو؟ صحابہ کرام کو. نبی علیہ السلام کی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے. حتی اذا کان یوم الاثنین، یہاں تک کہ جب سوموار کا دن تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کب فوت ہوئے ہیں؟ سوموار کے دن. یہاں تک کہ جب سوموار کا دن تھا، وہم صفوف فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں صفیں بنائے ہوئے تھے. کون؟ صحابہ کرام. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا. کون سا حجرہ؟ ام المؤمنین عائشہ کا. اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ حجرے سے مراد ام المؤمنین عائشہ کا جو کمرہ تھا، اس کے دائیں بائیں جو 4 دیواری ہے وہ مراد ہے. کیونکہ عام طور پہ جب حجرے کا تذکرہ آتا ہے
تو ہمارے اردو دان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد وہ کمرہ ہے جس میں ام المومنین عائشہ رہا کرتی تھیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ حجرے سے مراد وہ چار دیواری ہے جو کمرے کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، ينظر الینا، اس حال میں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے تھے، وہو قائم، اور آپ کھڑے تھے، کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر۔ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، گویا کہ آپ کا چہرہ مصحف کا ورقہ ہو۔ مصحف کے جو اوراق ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے ہیں اور سفید ہوتے ہیں، اس پہ کوئی میل نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو حسن و جمال کے لحاظ سے آپ ایسے لگ رہے تھے، آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا گویا کہ کسی مصحف کا ایک ورقہ ہو۔ ثم تبسم یضحک، پھر آپ مسکرانے لگے۔ فہممنا ان نفتتن من الفرح، تو ہم نے قصد کیا کہ ہم فتنے میں واقع ہو جائیں۔ من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ فتنے میں واقع ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم نماز توڑ دیں۔ نبی علیہ السلام کئی دنوں کے بعد نظر آئے ہیں، صحابہ کرام آپ سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ کو ترسے ہوئے ہیں کئی دنوں سے، اور آج کئی دنوں کے بعد جب آپ کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی ہے تو چاہتے ہیں کہ نماز توڑ دیں اور جی بھر کر نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ تو یہ چیز صحابہ کرام کے دلوں میں آئی کہ نماز توڑ دیں۔ فہممنا، تو ہم نے قصد کیا اس بات کا، ارادہ کیا اس بات کا کہ ان نفتتنا، کہ ہم فتنے میں واقع ہو جائیں، یعنی کہ نماز توڑ دیں، من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑیوں کے بل واپس موڑے، یعنی کہ بطور امام نماز پڑھا رہے ہیں، قبلے کی طرف منہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب اپنی پشت قبلے کی طرف کر لیں، بلکہ منہ قبلے کی طرف کرتے ہوئے، پشت نمازیوں کی طرف کرتے ہوئے، ایڑیوں کے بال پیچھے کو آئے، ان کے پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے مصلی امامت خالی کر دیں۔ تو فناکس ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بال واپس مڑے، واپس آئے، الٹے پاؤں، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں آنا، لیسر الصف، تاکہ وہ صف میں پہنچ جائیں۔ کون سی صف میں؟ پہلی صف میں۔ وظن، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام نماز کے لیے نکلنے والے ہیں، یعنی کہ فی الحال آپ دیکھ رہے ہیں حجرے کا پردہ اٹھا کر، اور اب آپ نماز کے لیے آگے آئیں گے، تو اس لیے ابو بکر صدیق نے آپ کے لیے مصلی امامت خالی کر دیا۔ فاشار الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ہماری طرف اشارہ کیا، ان اتموا صلاتکم، یعنی کہ اپنی نماز کو پورا کرو، وارخی الستر، اور آپ نے پردے کو نیچے لٹکا دیا، فتوفی من یومہ، اور اسی دن آپ فوت ہو گئے۔ تو یہ الوداعی نگاہ ہے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پہ ڈالی ہے اور صحابہ کرام نے آپ پہ ڈالی ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام مسجد میں آنا چاہتے ہیں، نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے مصلی امامت فوری طور پہ خالی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں
تب کسی اور کی امامت نہیں چلے گی، کسی اور کی قیادت نہیں چلے گی۔ اور یہیں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں میرے ایک دوست تھے، اور وہ بنیادی طور پہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ مدینہ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت دی، تو ایک عرصے کے بعد جب وہ اپنے ملک میں آئے تو وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہاں پہ، یعنی کہ ان کے ملک میں مساجد سعودیہ کی طرح ہیں کہ کسی مسلک کی تخصیص نہیں ہے، کسی بھی مسجد میں آپ داخل ہو جائیں، اللہ کی مسجد ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ کسی ایک مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ جب اقامت ہوئی تو امام کے پیچھے جگہ خالی ہے، تو اس جگہ پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، تو لوگوں نے ان کو ڈانٹا اور کہا اس جگہ پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہو، یہ جگہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص کی گئی ہے، آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے جگہ رکھنی ہے تو مصلی امامت والی جگہ آپ کے لیے خالی رکھو۔ کیا اللہ کے رسول امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یا آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک و ہند میں بہت سے لوگ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں اور آپ حاضر ناظر ہیں، پھر آپ کے لیے جگہ رکھتے ہیں، لیکن جگہ وہ نہیں رکھتے جو آپ کے شایان شان ہو۔ ایک عقیدے کی غلطی، اور ایک یہ غلطی کہ مصلی امامت پہ اپنے امام کو کھڑا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے لیے جگہ کہاں خالی رکھی جا رہی ہے؟ امام صاحب کے پیچھے۔ لیکن یہاں پہ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، جو جانتے تھے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو، جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے لیے آنے والے ہیں، تو انہوں نے آپ کے لیے مصلی امامت خالی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اپنی نماز مکمل کرو، اور آپ نے پردہ لٹکا دیا اور گھر میں تشریف لے گئے۔ اس حدیث یہ بھی پتہ چلا کہ آپ سوموار کے دن فوت ہوئے تھے، اور اس حدیث میں آیا کہ آپ صحابہ کرام کو دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ تو سوال یہ کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اس بارے میں غیب تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میری محنتیں رنگ لے آئی ہیں، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت پیدا ہو چکی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میرے مصلی امامت میں میرے ابو بکر کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ مسکرائے ہوں گے، واللہ تعالی اعلم۔ باب نمبر 6، باب آخر ما تکلم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے آخری الفاظ، جو گفتگو اللہ کے نبی نے کی ان میں سے آخری گفتگو۔ حدیث نمبر 1742 1742 آف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے، قالت، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو صحیح، کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب کہ آپ تندرست تھے۔ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہ انہو لم یقبض نبی حتی یرا مقعدہ من الجنہ، کسی بھی نبی کی روح قبض نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ دیکھ لے جنت میں سے اپنا ٹھکانہ۔ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ثم یخیر، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، جی اب بتاؤ دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ نبی کو
جنت میں اس کا مقام و مرتبہ، اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب بتائیں جی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ آخرت کی طرف منتقل ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ بات آپ بتایا کرتے تھے۔ تو کہتی ہیں فلما نزل بہ، تو جب آپ پہ فوتگی کے لمحات طاری ہوئے، جب آپ پہ فوتگی نازل ہوئی، موت طاری ہوئی، وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِي، جبکہ آپ کا سر میری ران پہ تھا، غشی علیہ، آپ پہ غشی طاری ہو گئی، ثم افاقا، پھر آپ کو افاقہ ہوا، فاشخص بصرہ الی سقف البیت، تو آپ نے اپنی نگاہ اٹھا دی گھر کی چھت کی طرف، ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میں بلند و بالا ساتھیوں کو چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا بلکہ آخرت کی جانب منتقل ہونا چاہتا ہوں، تاکہ میری ملاقاتیں ہوں تیرے عظیم نبیوں سے، شہداء سے، صالحین سے، صدیقین سے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اذن لا یختارونا، تب آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم رفیق الاعلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے، اور آپ نے بتا دیا کہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، بلند و بالا عظیم الشان جو میرے ساتھی ہیں، رفقا ہیں، ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اختیار نہیں کریں گے، دنیا کو اختیار نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہنے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وعرفت، میں نے پہچان لیا، انہ الحدیث الذی کان یحدثنا وہو صحیح، کہ یہ وہی بات ہے جو آپ ہمیں بیان کیا کرتے تھے جب کہ آپ کیا تھے؟ تندرست تھے۔ قالت، ام المؤمنین کہتی ہیں فکانت آخر کلمۃ تکلم بها اللہم الرفیق الاعلی، تو اللہم الرفیق الاعلی یعنی کہ اے اللہ میں بلند و بالا رفقا کو چاہتا ہوں، یہ آپ کے آخری الفاظ تھے تکلم بها جو آپ نے ادا کیے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتا چلا کہ ہر نبی کو فوت ہونے سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں یا آخرت چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر نبی کو جنت میں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تب آپ پہ غشی بھی طاری ہوتی رہی ہے، اور یہ کہ آپ نے اس وقت یہ الفاظ کہہ رہے تھے اللہم رفیق الاعلی، اور یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنی رحمت کے وسیلے سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا، ان کے فوت ہونے کے بعد کن میں رکھنا؟ مجھے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ۔ باب نمبر 7، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبیعت ابی بکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فوتگی اور ابو بکر کی بیعت۔ حدیث نمبر 1743، 1743۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ وائف ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں اقبل ابو بکر علی فرسہ من مسکنہ بالصنح، کہ ابو بکر اپنے گھوڑے پہ آئے
من مسکنہ اپنی اس رہائش سے جو کہاں تھی بسنہ سنہ مقام پہ تھی. اور سنہ مقام جو ہے یہ مدینہ کا بالائی علاقہ ہے. اور یہاں پہ آپ کی رہائش جو تھی وہ آپ کی اس بیوی کی رہائش تھی جسے بنت خارجہ کہا جاتا ہے، جن کا تعلق انصار سے تھا. حتی نزلہ، یہاں تک کہ وہ اترے کس چیز سے؟ گھوڑے سے. فدخل المسجد، تو مسجد میں داخل ہوئے. فلم یکلم الناس، تو انہوں نے لوگوں سے کسی قسم کا کلام نہیں کیا، گفتگو نہیں کی. حتی دخل علی عائشہ، یہاں تک کہ وہ داخل ہو گئے ام المؤمنین عائشہ کے ہاں، ان کے گھر میں پہنچ گئے. فتیمم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے قصد کیا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے آپ کی طرف گئے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ حجرے میں داخل ہو کے بیٹی کو گلے لگایا ہو اور کہا ہو بیٹیا صبر کرنا وغیرہ، تمہیں بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے. نہیں، پہلے اس کی طرف گئے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف گئے ہیں، آپ کا قصد کیا ہے. وَهُوَ مُسَجَّن بِبُرْدِ حِبَارَ، اور آپ ڈھکے ہوئے تھے، آپ کو ڈھانکا گیا تھا یمن کی دھاری دار چادر کے ساتھ. ہیبارہ یمن کی چادر دھاری دار، اس چادر میں آپ کو ڈھانک دیا گیا تھا. فکشف عن وجہہ، تو ابو بکر نے آپ کے چہرے سے چادر ہٹائی. ثم کب علیہ، پھر آپ پہ جھکے. کون جھکے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. فقبلہ، تو آپ کو بوسہ دیا. اسے پتہ چلا میت کو بوسہ دینا جائز ہے. ثم بکا، پھر ابو بکر رونے لگے، بوسہ دینے کے بعد رونے لگے. فقال، تو کہا بِأَبِي أَنْتَ يَا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پہ میرے والد قربان ہوں. لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار موت نہیں دے گا. 2 بار موت نہیں دے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ الفاظ یہاں کہنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ اللہ آپ کو موت نہیں دے گا؟ کیونکہ جناب عمر فاروق وغیرہ یہ خیال کر رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر آپ آئیں گے، اور منافقوں کی جو آپ کے فوت ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے، ان کی ٹانگیں بھی توڑیں گے اور ان کے بازو بھی کاٹیں گے. تو یہ وہ کہہ رہے تھے. ابو بکر نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار موت نہیں دے گا، کیونکہ اگر یہ نظریہ مان لیا جائے جو عمر فاروق پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موت ابھی آئی ہے، پھر اٹھایا جائے گا، پھر ایک موت اور آئے گی. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بار موت نہیں دے گا دنیا میں ان کے. اما الموتۃ التی کتبت علیک فقد متھا، جہاں تک تعلق ہے اس موت کا جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، فقد متھا، تو یقیناً وہ موت آپ پا چکے ہیں، وہ موت آپ پہ آ چکی ہے، آپ فوت ہو چکے ہیں. وفی روایات، اور ایک روایت میں ہے، یعنی کہ ام المومنین عائشہ کی اس حدیث کی ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات و ابو بکر بالصنح، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے جبکہ ابو بکر کہاں تھے؟ مقام سن، اور وہ کہاں ہے؟ مدینہ کا بالائی علاقہ جس کو اوالی کہتے ہیں. قال اسماعیل کہتے ہیں یعنی بالعالیہ، مراد یہ ہے، سنو سے مراد کیا ہے؟ عالیہ مقام. عالیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہی مدینہ کا بالائی علاقہ. اور یہ کون سی جانب بنتی ہے مدینہ کا بالائی علاقہ؟ قباء اور قباء کے ارد گرد. جی ہاں، یہاں پہ مسئلہ یہ کہ اسماعیل کہاں سے آگے کون ہے؟
یہ راوی ہیں. تو یہاں پہ کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ میرے وہ بھائی جو نہیں جانتے احادیث علماء کرام کیسے روایت کرتے ہیں وہ تھوڑی سی اس بات کی حقیقت جان سکیں کہ امام بخاری اس حدیث کو جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں روایت کرتے ہیں اسماعیل بن عبداللہ الویسی سے. اسماعیل بن عبداللہ الویسی. اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن بلال سے. کتنے راوی ہو گئے؟ 2. سلیمان بن بلال روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے. کتنے ہو گئے؟ 3. ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ بن زبیر سے. اور عروہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ سے. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5. جی 5 راوی ہو گئے. تو راویوں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ سند. سند کے بعد جو اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے یا صحابی جو حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متن. تو یہاں پہ اسماعیل نے وضاحت کی ہے، امام بخاری کے استاد اسماعیل نے روایت کی ہے اس حدیث میں کہ یعنی بالعالیہ، کہ سنو سے مراد کیا ہے؟ عالیہ، مدینے کا بلائی علاقہ. فقام عمر یقول، تو عمر کھڑے ہو کے کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے. قالت، کہتی ہیں کون؟ ام عائشہ. وقال عمر، اور کہا کس نے؟ عمر نے. واللہ، اللہ کی قسم ما کان یقع فی نفسی الا ذاک، میرے دل میں نہیں آ رہا تھا مگر یہی کیا کہ آپ فوت نہیں ہوئے. آپ کا فوت نہ ہونا میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی. میں نے وہ بات کی جو میرے دل میں آ رہی تھی. وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، اور البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، آپ کو زندہ کرے گا، اٹھائے گا. فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، آپ کئی لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے اور ان کی پیر کاٹیں گے، اور ان کے پاؤں کاٹیں گے، ان کی ٹانگیں کاٹیں گے. مراد وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے کہاں سے؟ مقام سن سے. مقام سن سے. یہاں پہ یہ چیز بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ بنا کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے. اس نظریے کی وجہ سے ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ اس موقع پہ ان کے ذہن سے وہ آیت ہی نکل گئی جس آیت میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے. تو جو ہی وہ آیت ان کے سامنے پڑھی گئی انہوں نے اپنا نظریہ فوراً کیا کیا تھا؟ تبدیل کیا تھا، آیت کے مطابق بنا لیا تھا. صحابہ کرام ضد کرنے والے لوگ نہیں تھے. اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ بڑے سے بڑا امام ممکن ہے کسی موقع پہ بھول جائے، جیسے جناب عمر فاروق کی آیت بھول گئے جس میں اللہ کے رسول کے فوت ہونے کا تذکرہ ہے، اور آپ کے فوت ہونے کا انکار کرنے لگے. تو عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں نہیں آ رہا تھا مگر یہی آپ کا فوت نہ ہونا. وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ، اور البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اٹھائیں گے. فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ، آپ کئی لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹیں گے اور ان کی ٹانگیں بھی کاٹیں گے. فجاء ابو بکر، تو ابو بکر آئے کہاں سے؟ مقام سن سے. فکشف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا کیا؟ چادر کو ہٹایا. فقبلہ، اور آپ کو بوسہ دیا. قال، ابو بکر کہنے لگے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، آپ زندہ تھے تب بھی سب سے اچھے تھے اور فوت ہوئے تب بھی سب سے اچھے ہیں. یعنی کہ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، آپ زندہ کے طور پہ بھی اچھے تھے اور فوت ہو چکے ہیں تب بھی آپ کیا ہیں؟ اچھے ہیں. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ تعالیٰ
کبھی بھی آپ کو دو موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا، یعنی کہ جو موت ایک آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ ثم خرج، پھر آپ نکلے۔ کون نکلے ہیں؟ کہاں سے؟ حجرہ عائشہ سے۔ بہت اچھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے حجرہ عائشہ سے، پھر ابو بکر نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے، نکل کے جب مسجد میں آ گئے، فقالت، انہوں نے کہا، ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم اٹھانے والے، علی رسلک، ذرا ٹھہرو، اے قسم اٹھانے والے، علی رسلک، ذرا ٹھہرو، یعنی کہ قسمیں نہ اٹھاؤ اور کچھ انتظار کرو، کچھ ٹھہرو۔ قسم کیا اٹھا رہے تھے؟ کون تھے یہ؟ عمر۔ کیا قسم اٹھا رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا اور آپ ان لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ تو یہاں پہ بکر کا اے قسم اٹھانے والا رسلک، ذرا رکیے۔ فلما تکلم ابو بکر، جب ابو بکر نے گفتگو شروع کی تو جلس عمر، تو عمر کیا کیا؟ عمر نے بیٹھ گئے۔ اور دوسری بخاری کی روایت میں آتا ہے جس کا نمبر ہے 1242 کہ عمر فاروق نے باقاعدہ کہا کہ اجلس، عمر بیٹھ جائیں، تو انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ صحابہ کرام اتنے پریشان ہیں کہ پریشانی کی وجہ سے ایسی چیزیں، یعنی کہ صدمہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں اور وہ بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو پھر ابو بکر نے کہا، اے قسم اٹھانے والے، علی رسلک، ذرا ٹھہرو۔ فلما تکلم ابو بکر، جب ابو بکر نے کلام شروع کیا، گفتگو شروع کی، تقریر شروع کی، جلس عمر، تو عمر بیٹھ گئے۔ فحمد اللہ ابو بکر وثنى علیہ، تو ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ ابو بکر نے، الا، خبردار، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو محمد فوت ہو چکی ہے، ان کو اس کا رب فوت ہو گیا۔ جو عبادت کرتا تھا جناب محمد کی تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا رب کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ پہ کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی۔ گویا کہ ابو بکر خوشخبری دے رہے ہیں اس کو جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارا رب کبھی فوت نہیں ہوگا۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، انک میت وانہم میتون، یعنی کہ یہ آیت پڑھی۔ یہ آیت کہاں تھی؟ سورہ زمر میں۔ سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی جس کا نمبر ہے 30۔ اللہ تعالیٰ اس میں مخاطب ہے کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکا، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ میتون، فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یہ آپ کے جو منکر ہیں، آپ کی تردید کرنے والے، آپ کی تکذیب کرنے والے، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں اور آپ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ یہ کہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جاؤ گے، فیصلے تمہارے معاملات میں کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وقال، اور کہا، کس نے کہا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صرف اور صرف ایک رسول ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے، محمد صرف اور صرف ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبل رسل، یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے۔ افإن مات، پس کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، واپس چلے جاؤ گے۔ یعنی کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے رسول کا، فرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس چلے جاؤ گے، پرانے دین میں چلے جاؤ گے، بت پرستی میں چلے جاؤ گے؟
وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو مڑ جائے اپنی ایڑیوں کے بل، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے کن کو؟ شکر کرنے والوں کو، جو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، تو لوگ رونے لگے ہچکیاں باندھ کر، لوگ رونے لگے ہچکیاں باندھ کر، یعنی جب ان کو یقین ہو گیا یہ دو آیتیں سن کے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اب تک وہ کئی لوگ سمجھے تھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ جناب عمر فاروق اسی نظریے کا پرچار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، لیکن جب ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا اور لفظ کیا بولا ابو بکر نے؟ دیکھیے ان محمد قد مات، موت کا لفظ آپ کے لیے کس نے بولا ہے؟ ابو بکر سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کس کو ہوگی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انک میت، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، آپ میت ہونے والے ہیں، آپ انقریب میت بننے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں۔ تو فوتگی کا لفظ اللہ کے رسول کے اوپر ابو بکر صدیق نے بولا ہے، یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ لیکن آج پاک و ہند میں ماحول بن چکا ہے کہ اگر کہا جائے اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو لوگ گور گور کر دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کیا کہا جائے کہ اللہ کے رسول وصال فرما گئے، پردہ کر گئے، اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، حقیقت وہ ہے جو ابو بکر صدیق نے بیان کی ہے، سب کے سامنے کہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تو فوت ہو چکے ہیں، ماتا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لا یموت، تو اللہ پہ کبھی موت آنی نہیں ہوگی۔ حالا راوی کہتی ہیں وجتمعت الانصار، اور انصار جمع ہوئے الی سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ کے ہاں، کہاں پہ جمع ہوئے؟ فی سقیفۃ بنی ساعدہ، بنی ساعدہ کے سقیفہ میں۔ سقیفہ کس کو کہتے ہیں جی؟ سقیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے اوپر چھت ہو، جس کے اوپر کیا ہو؟ چھت ہو، یہ کہ چھت موجود ہے اور باقی کچھ موجود نہیں ہے، دیواریں نہیں ہے، مطلب دیواریں باہر تو ہو سکتی چار دیواری کی، لیکن یہاں جو چھت ہے چھت کی دیوار نہیں ہے، چھت قائم کی گئی ہے ایک دیوار پہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے کمرہ بنا دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ کھلی جگہ ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سقیفہ۔ بنو ساعدہ یہ قبیلے کا نام ہوا جن کا یہ سقیفہ تھا، جن کا یہ ڈیرا تھا، جن کی یہ چھت والی جگہ تھی، سائیدار جگہ تھی۔ تو انصاری جمع ہوئے سعد بن عبادہ کے ہاں بنو ساعدہ کے ڈیرے پہ، اور سعد بن عبادہ جو تھے بنو ساعدہ کے کیا تھے؟ ان کے بڑے تھے۔ اس قبیلے کے سربراہ کون تھے؟ سعد بن عبادہ۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انصاریوں نے مہاجرین سے کہا، منا امیر، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ومنکم امیر، اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ فذهب الیہم ابو بکر، تو ابو بکر و عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح، یہ ان کی طرف گئے۔ کن کی طرف گئے؟ انصاریوں کی طرف۔ فذهب عمر یتکلم، تو عمر فاروق کلام کرنے لگے، فاسکتہ ابو بکر، تو ابو بکر نے ان کو چپ کروا دیا، ابو بکر نے ان کو کیا کروا دیا؟ چپ۔ وکان عمر یقول، اور عمر کہا کرتے تھے، واللہ، اللہ کی قسم، ما اردت بذالک، میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا اس بات کے ساتھ۔ کس بات کے ساتھ؟
جو کلام کرنے لگے تھے ابو بکر سے بھی پہلے. کہتے اس سے میرا ارادہ نہیں تھا مگر اس چیز کا کہ انی قد حیات، مگر بات یہ تھی کہ میں نے ایک تقریر تیار کر رکھی تھی. میں نے ایک تقریر تیار کر رکھی تھی. قد اعجبنی، وہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی. میرا ارادہ تھا کہ میں پہلے تمہیدی طور پہ ایک خطبہ دوں، اس کے بعد ابو بکر صدیق جو ہے گفتگو کریں. کہتے ہیں عمر فاروق کہ میں نے ایک گفتگو تیار کر رکھی تھی. قد اعجبنی، جو مجھے اچھی لگتی تھی. خشیت، تو مجھے ڈر یہ تھا کہ اللہ یبلغہ ابو بکر، کہ ابو بکر اس تک پہنچ نہیں سکیں گے. کس تک؟ یعنی کہ اس گفتگو تک جو میں نے اپنے تیار کی اپنے دل میں. میں کون؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ جو گفتگو میں نے، جو الفاظ میں نے سوچے ہوئے تھے کہ یہ کہنے ہیں خطبے میں، جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا کہ وہاں پہ کہنا ہے، وہ جو ہے مجھے خطرہ تھا کہ ابو بکر شاید اس تک نہ پہنچ سکیں. ثم تکلم ابو بکر، پھر ابو بکر نے گفتگو کی. فتکلم ابلغ الناس، انہوں نے گفتگو کی اس حال میں کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بلیغ تھے. گفتگو انہوں نے کی. عمر فاروق کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی گفتگو سن کے مزہ ہی آ گیا. مطلب حالانکہ ان کو خطرہ تھا کہ ابو بکر وہ باتیں نہیں کہہ سکیں گے جو میں نے سوچی ہوئی ہیں. فقال فی کلامہ، تو انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا، اپنی گفتگو میں کہا. کنہوں نے؟ ابو بکر نے کہا نحن الامراء وانتم الوزراء، اے انصاریو ہم ہوں گے حکمران اور تم بنو گے ہمارے کیا؟ وزیر. فقال حباب بن المنذر، تو ابو بکر صدیق نے کیوں وہاں پہ اصرار کیا؟ ابو بکر نے یہ کیوں نہیں کہا لو جی لو ٹھیک ہے آپ لوگ بن جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سنبھالیں آپ لوگ اقتدار. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث تھی الائمۃ من قریش، کہ حکمران کس قبیلے سے ہوا کریں گے؟ قریش سے ہوا کریں گے. تو یہاں پہ ابو بکر نے نعرہ لگا دیا کہ ہم ہوں گے حکمران اور تم کیا بنو گے؟ ہمارے وزیر. ہم تمہارے مشورے سے چلیں گے، تمہیں شریک کریں گے. فقال حباب بن المنذر، تو حباب بن منذر انصاری نے کہا لا واللہ لا نفعل، نہیں اللہ کی قسم ہم یہ کام نہیں کریں گے. کون سا کام؟ کہ ہم وزیر بنے اور آپ لوگ حکمران بنے؟ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے. منا امیر، ایک حکمران ہم میں سے ہوگا، ومنکم امیر، اور ایک امیر ایک خلیفہ تم میں سے ہوگا. فقال ابو بکر نے کہا لا، نہیں یہ نہیں ہوگا. ولکننا الامراء، لیکن ہم حکمران ہوں گے، وانتم الوزراء، اور تم کیا بنو گے؟ وزیر بنو گے. ہم اوسط العرب دارا، وہ شہر کے لحاظ سے عربوں میں سے سب سے افضل ہیں. کون؟ قریشی. ابو بکر صدیق جو ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقتدار کن کو ملنا چاہیے؟ قریشیوں کو، ہمیں ملنا چاہیے. کیوں جی؟ کہا کہ یہ جو قریشی ہیں یہ عربوں میں سے سب سے افضل ہیں. کس کے لحاظ سے؟ شہر کے لحاظ سے. ان کا شہر کون سا ہے؟ مکہ. وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، اور یہ لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں افعال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے. فبائی عمر او ابا عبیدہ، تم بیعت کر لو عمر کی یا کس کی بیعت کر لو؟ ابو عبیدہ بن جراح کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر. فقال عمر، تو عمر نے کہا بل نبایعک انت، بلکہ ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے. فانت سیدنا، کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں. وخیرنا، آپ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں.
وَأَحَبُّنَا، اور آپ ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کس کے ہاں؟ اللہ کے رسول کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ، عمر نے ان کے ہاتھ کو پکڑا. کن کے ہاتھ کو؟ ابو بکر کے ہاتھ کو. فَبَايَعُوا، تو ان کی بیعت کی. وَبَايَعَ النَّاسُ، اور لوگوں نے بھی ان کی بیعت کی. کون سے لوگوں نے؟ مہاجرین و انصار نے. فقال قائل، تو کہنے والے نے کہا، ایک کہنے والے نے کہا، قتلتم سعدا، تم لوگوں نے سعد کو ہلاک کر دیا ہے، قتل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ یہ فیصلہ کر کے کہ حکمران ہمیشہ قریشیوں میں سے ہوا کریں گے، انصاریوں میں سے نہیں ہوں گے، تم لوگوں نے سعد کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا، ہلاک کر دیا ہے. فقال عمر، تو عمر نے کہا، قتلہ اللہ، ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا. کس نے ہلاک کیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کا کیا مطلب؟ اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے. خلافت نہ ملنا ان کو اللہ کی طرف سے. یہ نہیں کہ ان کو خلافت وغیرہ نہیں ملی، ان کو حکمرانی نہیں ملی، اور اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا، اس پہ وہ ناراض ہوئے. اور یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے درمیان آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی. اور یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق گفتگو میں فصیح و بلیغ قسم کے انسان تھے. اب بڑھتے ہیں باب نمبر 8 کی طرف. باب عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قبیدہ، نبی علیہ السلام کی عمر اس دن جس دن آپ کی روح قبض کی گئی، جس دن آپ فوت ہوئے. حدیث نمبر 1744 1744 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیہ، کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، وہو ابن 63 سنہ، جبکہ آپ 63 سال کے تھے، 63 سال میں داخل ہو چکے تھے. تو یہ آپ کی عمر ہوئی جب آپ فوت ہوئے. کتنی عمر تھی پھر؟ 63 سال. اس کے بعد حدیث نمبر 1745 1745 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 سنہ، کہ نبی علیہ السلام کی روح قبض کی گئی جبکہ آپ 63 سال کے تھے، یعنی کہ 63 سال میں داخل ہو چکے تھے. وابو بکر، اور ابو بکر کی روح قبض کی گئی، ابو بکر فوت ہوئے، وهو ابن 63 سنہ، جبکہ وہ بھی 63 سال میں داخل ہو چکے تھے، 63 سال کے تقریباً تھے. وعمر، اور عمر فوت ہوئے، وهو ابن 63 سنہ، جبکہ وہ بھی 63 سال کے تھے. کتنا عجیب اتفاق ہے. کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے دو عظیم صحابی ابو بکر عمر، یہ تینوں جب فوت ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 63 سال. اس کے بعد ہے جی باب نمبر 9، باب عدد غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے غزوات کی تعداد. یہ کتنی جنگیں ہیں جن میں آپ نے خود حصہ لیا. حدیث نمبر 1746 1746 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن ابی اسحاق کا، روایت ہے ابو اسحاق سے. یہ کون ہے جی؟ امام بخاری کے استاد. امام بخاری کے استاد نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے کہ یہ حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، یعنی کہ صحابی زید بن ارقم سے حدیث کو روایت کرنے والے یہ ابو اسحاق ہیں، ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی. تو ان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ میں زید بن ارقم کے پہلو میں تھا،
کون تھے؟ ابو اسحاق. فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا. کن سے؟ زید بن ارقم سے کہا گیا. زید بن ارقم سے کہا گیا. ان سے سوال کیا گیا. کیا سوال؟ کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوہ، نبی علیہ السلام نے کتنے غزوے لڑے ہیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں، کتنی جنگوں میں خود آپ شریک تھے ان کے؟ قال، تو کہا، کس نے کہا؟ زید بن ارقم نے کہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا کہ 19 کہ آپ 19 غزوات میں کیا ہوئے ہیں؟ شریک ہوئے ہیں. قیل، تو کہا گیا کس سے؟ ابو اسحاق سے. ابو اسحاق اور ابن سے کہا گیا معذرت کے ساتھ کن سے کہا گیا؟ زید بن ارقم سے. کہنے والے لیکن کون ہیں؟ ابو اسحاق. اب جو سوال ہونے لگا ہے یہ کرنے والے کون ہیں؟ ابو اسحاق. اور کس سے کیا جا رہا ہے؟ زید بن ارقم سے. تو قیل، کہا گیا کس سے؟ کہا گیا زید بن ارقم سے. کم غزوت انت معہ، آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے غزوے لڑے ہیں، کتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ قال 17. کتنی؟ 17. تو 17 وہ ہو گئی جن میں زید بن ارقم نے حصہ لیا اللہ کے رسول کے ساتھ. اور ٹوٹل کتنی اللہ کے رسول کی جنگیں؟ 19. قلت، میں نے کہا، یہ کون کہنے والے؟ ابو اسحاق. فأیہم کانت اول، ان میں سے پہلی جنگ کون سی تھی، پہلا غزوہ کون سا تھا؟ قال، تو کہا کس نے؟ زید بن ارقم نے کہا العشیر اب العسیرہ، کہ پہلے غزوے کا نام عشیر ہے یا غزوہ عسیرہ ہے. فذکرت لقتادہ، تو میں نے یہ بات ذکر کی قتادہ سے. یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے بات ذکر کی قتادہ سے؟ نہیں، یہ شعبہ بن حجاج کہہ رہے ہیں. شعبہ بن حجاج کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات ذکر کی قتادہ سے. تو انہوں نے کہا تھا العشیرہ، کہ صحیح لفظ کیا ہے؟ عشیرہ. تو اس سے پتہ چلا کہ جو غزوات آپ نے شروع میں لڑے ہیں ان میں سے ایک کا نام کیا؟ غزوہ عشیرہ. اور یہ زید بن ارقم کی رائے ہے کہ یہ آپ کا کون سا غزوہ ہے؟ غزوہ نمبر 1، یعنی کہ یہ پہلا غزوہ ہے آپ کا. لیکن یہ موقف ان کا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے جب یہ حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف میں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق، محمد بن کون سے؟ صاحب المغازی، نبی اسلام کی سیرت پہ لکھنے والے، آپ کے غزوات کے بارے میں لکھنے والے محمد بن اسحاق مشہور و معروف امام ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ پہلے غزوہ کون سا لڑا گیا؟ ابواہ. کیا ہے؟ ابواہ. پھر بوات، پھر کون سا؟ بوات. اور پھر غزوہ صفوان. یہ غزوات ہیں. اور جو سریے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. سریہ وہ لشکر جو اللہ کے رسول نے بھیجا لیکن اس کے ساتھ آپ خود نہیں گئے. تو یہ غزوات یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے غزوہ بدر اپنی اہمیت کے پیش نظر، ورنہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے ہوئے ہیں، غزوہ ابواہ، غزوہ بوات اور غزوہ صفوان. تو یہ تعداد ہے نبی اسلام کے غزوات کی. کتنی تعداد پھر معلوم ہوئی ہے؟ 19. کس نے بتائی ہے؟ زید بن ارقم نے. اور جابر ایک حدیث میں کہتے ہیں 21. اس کو روایت کیا امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں. اور امام ابن سعد، کون؟
یہ کون سی ہیں؟ طبقات ہے۔ طبقات والے، جن کی کتاب ہے طبقات، ان کے نزدیک اللہ کے رسول کے غزوات کی تعداد 27 ہے۔ ٹوٹل غزوے جو آپ کے زمانے میں لڑے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 27 ہیں۔ جو غزوات آپ نے لڑے ہیں وہ 27 ہیں ابن سعد کے مطابق، جابر کے مطابق کتنے؟ 21، اور زید ارقم کے مطابق کتنے ہیں؟ 19۔ زید ارقم سے پوچھا گیا تھا ان میں کتنے میں آپ شریک ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں 17 میں شریک، کہ 2 میں شریک نہیں ہوا۔ تو جب پوچھا گیا پہلا کون سا تھا تو انہوں نے کیا بتایا؟ عشیر یا عسیرہ، ابھی کو شک ہو گیا ہے۔ تو قتادہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ کیا صحیح لفظ کیا ہے؟ عشیرہ۔ اس کے بعد یہ کتاب اب اپنے اختتام کو پہنچی، طویل ترین کتاب تھی، کون سی؟ اسیرہ نبویہ، اللہ کے رسول کی سیرت، اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں جو کتاب تھی، بڑی لمبی کتاب تھی۔ اب ہم منتقل ہونے لگے کتاب نمبر 3 کی طرف، وہ کیا؟ الشمائل الشریفہ۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضائل۔ نبی علیہ السلام کے شمائل، کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کے اوصاف، آپ کے کیا؟ آپ کے اوصاف۔ اور اس میں پہلی فصل وہ کیا؟ اسماؤہ، آپ علیہ السلام کے نام، وکمال خلقتہ، اور آپ کی خلقت کس کو کہتے ہیں؟ شکل و صورت کا کامل ہونا۔ آپ کو جو شکل و صورت اللہ نے دی تھی وہ کیا تھی؟ کامل تھی، ان کے بے عیب تھی، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ باب نمبر 1 وہ کیا ہے؟ اسماؤہ، آپ علیہ السلام کے نام۔ حدیث نمبر 1747 1747 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ اور روایت ہے کس صحابی سے؟ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ انا محمد، میں کون ہوں؟ محمد۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی تعریفیں کی جائیں، یعنی کہ آپ کے گن گانے والی ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے جو آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ سے محبت کرتی ہے۔ وَأَحْمَدُ، اور میرا نام احمد بھی ہے۔ احمد کا مطلب کیا؟ کہ میں اپنے رب کی حمدیں بیان کرتا ہوں، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ الْكُفْرَ، اور میں کیا ہوں؟ مٹانے والا ہوں۔ کس چیز کو؟ جی آپ مٹانے والے ہیں۔ کہا میں مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کس کو مٹائیں گے؟ کفر کو۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور میں حاشر ہوں۔ کیا مطلب حاشر؟ جمع کرنے والا۔ اب کون کون سے نام آپ کے ہو چکے ہیں؟ نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 کیا ہے؟ ماہی، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کس کو مٹائے گا؟ کفر کو۔ اور میرا ایک نام آپ کہتے ہیں حاشر ہے، کہ لوگ میرے پاؤں پیچھے لوگ جمع کیے جائیں گے، میرے پیچھے لوگ کیا کیے جائیں گے؟ جمع کیے جائیں گے۔ ان کے سب سے پہلے قبروں سے اٹھنے والا کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام ہوں گے جو قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے قدم کے پیچھے، میرے پیچھے باقی لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ اس سے کیا مطلب؟ سب کے بعد آنے والا، ان کے میں خاتم النبیین ہوں۔ عاقب، میں سب سے آخر میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس کے بعد باب نمبر 2 یہ کیا ہے؟ باب صفات جسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے جسمانی اوصاف۔
حدیث نمبر 1748 1748. قاف یعنی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون کون؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن البراء ابن عازب، روایت ہے براء بن عازب سے، قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا، کہ نبی علیہ السلام میانہ قد تھے. آپ کا قد کون سا تھا؟ درمیانہ. بعید ما بین المنکبین، جو دو کندھوں کے درمیان جگہ ہے اس میں بعید فاصلے والے تھے. اس میں کیا تھے؟ ہاں جی، دو کندھوں کے درمیان یہ جگہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی کافی وسیع تھی، کشادہ تھی. لہو شعر، آپ کے بال بھی تھے. جب لوگ پہنچتے تھے شہمت اذنئی، آپ کے کانوں کی لو تک. لو کدھر ہوتی ہے؟ یہ جی ہاں، وہ جگہ جس میں عورتیں کیا ڈالتی ہیں؟ کانٹے اور بالیاں ڈالتی ہیں. تو آپ کے بال تھے جب لوگ جو پہنچتے تھے شہمت اذنئی، آپ کے کانوں کی لو تک. رأیتہ فی حلۃ حمراء، میں نے آپ کو سرخ رنگ کے سوٹ میں دیکھا. تو لم ارى شيئا قط احسن منه، تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کیا کہا کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو. کبھی بھی میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو. یعنی کہ اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں، کن دونوں کی؟ بخاری مسلم کی. قال کہتے ہیں، کون ہے کہنے والے؟ براء بن عازب، اللہ آپ کا بھلا کرے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، نبی علیہ السلام چہرے کے لحاظ سے تمام لوگوں سے خوبصورت تھے. وَأَحْسَنُهُمْ خَلْقًا، اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. صرف چہرہ نہیں بلکہ پورے جسم کے لحاظ سے بھی آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ ایسے لمبے نہیں تھے. البائن، البائن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح. آپ اتنے لمبے نہیں تھے کہ لوگوں میں کھڑے ہوں تو واضح طور پہ نظر آئے کہ جناب یہ تو بہت ہی لمبے ہیں. ایسا نہیں تھا. ولا بالقصیر، اور نہ آپ بہت چھوٹے تھے. تو آپ کا جو قد تھا وہ تھا جو ہونا چاہیے، نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا. اس کے بعد جی باب نمبر 3، باب صفت شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بالوں کا بیان. نبی علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں بیان کہ کیسے بال تھے آپ کی. حدیث نمبر 1749 1749. عن قتادہ، روایت ہے کس سے؟ قتادہ سے. وہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک سے سوال کیا، عن شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے بارے میں. فقال، تو وہ کہنے لگے کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، نبی علیہ السلام کے بال جو تھے رجلن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجل کا معنی ان کے قدر خمیدہ تھے. اس کی وضاحت آگے کیسے؟ لیس بالثبت، نہ انتہائی سیدھے تھے، ولل جادی، اور نہ گنگریالے تھے. بین اذنیہ وعاتقہ، آپ کے کانوں اور کندھے کے درمیان رہتے تھے یہ بال. تو یہ ہے آپ کے عظیم اوصاف.
آپ کے بالوں کا تذکرہ، آپ کی ناموں کا تذکرہ، ان تمام امور کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ حدیث نمبر 1750 1750 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن محمد بن سیرین، روایت ہے امام محمد بن سیرین سے، وہ کہتے ہیں سألت انسا، میں نے سوال کیا کس سے؟ انس سے۔ اخذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی علیہ السلام نے خطاب لگایا تھا؟ کس پہ؟ اپنی داڑھی کے بالوں پہ، یہ مراد ہے۔ تو میں نے انس سے پوچھا، محمد سیرین کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی نے خضاب استعمال کیا، یعنی کہ اپنی داڑھی کے بالوں وغیرہ پہ؟ قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ انس، کہ لم یبلغ الشیب الا قلیلا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں پہنچے تھے کس کو؟ بڑھاپے کو، مگر بہت کم۔ نہیں پہنچے تھے آپ بڑھاپے کی سفیدی کو، مگر بہت کم۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب خواب دیکھیں اور خواب کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول کا حلیہ کیا تھا، کیا تم جانتے ہو اللہ کے رسول کا حلیہ کیا تھا، اور جو تم نے خواب میں دیکھا اس کا حلیہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایسا دعویٰ کیا تو اس سے علماء کرام نے پوچھا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تم نے کس کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ بتاؤ کہ آپ کا حلیہ کیا تھا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا چہرہ نورانی تھا، داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ تو جواب دینے والے علماء کرام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی داڑھی میں سفیدی نہ ہونے کے برابر تھی، تو اس لیے نہیں کہ تمہاری ملاقات کسی اور سے ہوئی ہے۔ باب نمبر 4، باب طیب رائحتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشبو کا عمدہ ہونا، آپ کی خوشبو کا کیا ہونا؟ عمدہ ہونا۔ حدیث نمبر 1751 1751 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا، میں نے ہاتھ نہیں لگایا کسی بھی ریشم کو، دیباج بھی ریشم کی ایک قسم ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کے ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسا ریشم کوئی نہیں ہے جس کو میں نے ہاتھ لگایا ہو اور وہ مجھے اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ نرم محسوس ہوا ہو۔ ولا شممت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريح او عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کے ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اللہ کے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ کیا ہو؟ نرم ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی خوشبو سونگھی ہے کبھی بھی، او عرفن، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی مہک سونگھی ہے، قطو کبھی بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہک یا آپ کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہو۔ تو انس بن مالک کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو خوشبو آتی تھی وہ کسی بھی خوشبو سے کیا تھی؟ عمدہ تھی۔ تو یہ بیان ہے آپ کی خوشبو کا
جو خوشبو آپ سے آتی تھی، بلکہ آپ کے پسینے کو انس بن مالک کی والدہ ام سلیم جمع کر لیا کرتی تھی شیشی میں۔ یہ دیکھیں اس کی حدیث آ گئی ہے 1752 1752 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، ان ام سلیم، کہ بے شک ام سلیم کانت تبسط للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نطعا، وہ نبی علیہ السلام کے لیے چمڑے کی چٹائی بچھا دیا کرتی تھیں۔ فیقیل عندها، تو آپ ان کے ہاں قیلولہ کرتے، کن کے ہاں؟ ام سلیم کے ہاں، علی ذلک النطع، اس چمڑے کی چٹائی وغیرہ پہ۔ قال، راوی کہتے ہیں کون ہے یہ؟ انس بن مالک۔ فَإِذَا نَامَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو اخذت، وہ لیتی، کون؟ ام سلیم، من عرقی، آپ کا پسینہ، وشعری، اور آپ کے بال، یعنی کہ آپ کے بال مراد ہے جو گرتے تھے، جو چاندے کے بال گر جاتے تو وہ پکڑ لیا کرتی تھی جلدی سے۔ فجمعتو، تو انہوں نے ان کو جمع کیا، فی قارورۃ، ایک شیشی میں، ایک بوتل میں، ٹھیک ہے۔ ثم جمعتو فی سکن، پھر اس کو جمع کیا کس میں؟ ایک سک میں۔ سک کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو، مرکب خوشبو جو کئی چیزوں کو ملا کر بنی ہو۔ تو یہاں پہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں جمعت فی قارورہ، وہ جمع کر لیتی ہیں اس چیز کو کس میں؟ ایک شیشی میں۔ ثم جمعت فی سکن، پھر اس کو جمع کرتی ایک مرکب خوشبو کے میں، اس میں ڈال دیتی ہیں۔ قال، کہتے ہیں کون ہے یہ؟ نیچے دیکھیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تو انس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کون بتا رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ثمامہ بن عبداللہ بن انس، پوتے ثمامہ بن عبداللہ بن انس۔ وہ کہتے ہیں فلما حضر انس بن مالک الوفات، جب انس ابن مالک پہ وفات آئی تو اوصى الیہ، تو انہوں نے مجھے وصیت کی۔ کنہوں نے؟ انس بن مالک نے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ثمامہ۔ مجھے وصیت کی کہ ان یجعل فی حنوطہ من ذلک، کہ ان کی خوشبو میں ڈالا جائے من ذلک سکی، اس مرکب خوشبو میں سے کچھ نہ کچھ، یعنی کہ جو میری والدہ نے خوشبو جمع کر رکھی تھی اللہ کے رسول کی، تو اس خوشبو میں سے کچھ نہ کچھ میری اس خوشبو میں ڈالا جائے جو بطور میت میرے اوپر ڈالی جائے گی۔ سمجھے؟ حنوط اس خوشبو کو کہتے ہیں جو میت کے لیے ہوتی ہے، جی، اس کے جسم وغیرہ پہ لگائی جاتی ہے تاکہ اس سے بدبو نہ آئے۔ جی ہاں۔ تو جب انس بن مالک پہ موت تاری ہوئی، موت آئی، تو اوصى الیہ، انہوں نے مجھے وصیت کی ان یجعل، کہ ڈال دیا جائے فی حنوطہ، ان کی حنوط خوشبو میں جو میت کے لیے ہوتی ہے، کیا ڈال دیا جائے؟ من ذالک سکی، اس مرکب خوشبو میں سے کچھ، یعنی کہ وہ مرکب خوشبو جس میں اللہ کے رسول کا پسینہ بھی ہوتا تھا۔ قال، کہتے ہیں کون؟ ثمامہ کہتے ہیں فجعل فی حنوطہ، تو اس کو ڈال دیا گیا، یعنی کہ پسینے والی آپ کی خوشبو کو ڈال دیا گیا فی حنوطہ، انس بن مالک کے حنوط میں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام آپ کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا جو پسینہ تھا وہ کتنا عمدہ تھا، اور یہ پتا چلا کہ آپ کتنے صفائی پسند تھے۔
ورنہ عام طور پہ ایسے لوگوں سے کیا آ رہی ہوتی ہے؟ بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو ان حالات میں ام سلیم بہت خدمت کرتی تھی اللہ کے رسول کی. کیوں خدمت کرتی تھی؟ ان کا کیا تعلق تھا اللہ کے رسول سے؟ خونی تعلق نہیں ہے. ام سلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی رضاعت کے لحاظ سے خالہ ہیں. اسی لیے آپ ان کے گھر اکثر بیشتر چلے جایا کرتے تھے. اور یقیلو کا معنی کیا ہے؟ قیلولہ کرتے. یہ قال یقیلو گفتگو کرنے کا معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی کیا؟ قیلولہ کرنے کا. النتا جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ چمڑے کی چٹائی وغیرہ کو. تو اللہ کے رسول کے لیے یہ چٹائی ام سلیم بچا دیتی ہیں. اللہ کے رسول اس کے اوپر آرام کیا کرتے تھے. تو پھر وہاں سے پسینے کو جمع کر لیتی، کیونکہ جو چمڑا ہوتا تھا اس سے پسینہ نیچے گرتا نہیں تھا، ضائع نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ جمع کر لیتی. اور آپ کے بال جو اس وقت موقع پہ گرتے وہ بھی اٹھا لیتی. تو سنبھال کے رکھتی تھی ان چیزوں کو. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دن دیکھا ام سلیم کو کہ آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہیں. تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اور یہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں، اور یہ بہترین خوشبو کے طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہیں پہ آج کے درس کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کے اوصاف کو، اور جیسے دلچسپی ہمیں آپ کے اخلاق سے ہے ایسے دلچسپی لینی چاہیے آپ کے ان اوصاف سے جن کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، آپ کے حسن و جمال سے ہے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.